بسم اللہ، السلام علیکم۔ ابھی میں آپ کو بہت اچھا چیز بتانے والا ہوں، غور سے سنیے۔ ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستوں، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنانے سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ جو عورت مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نہایت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے، وہ جنت میں جانا تو دور، اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورت نبی کی لعنت اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لو کہ آپ کے لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اپنے راج کسی پر ظاہر نہ ہونا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ انسان کا بلا وجر ہونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ دنیا سے اچانک بے وجہ دل بھر جانا اچھی موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ گناہوں کے بعد دل کا بے چین ہونا سچی توبہ کی طلب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اذان کی آواز سن کر دل کا کانپنا ایمان کی تازہ ہونے کی علامت ہے۔ بے وجہ صدقہ دینے کا دل کرنا آنے والی مصیبت کے ٹلنے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر تھر تھراہٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا تھائرائیڈ خراب ہے۔ ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آتی رہے تو جان لو کہ تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بے وجہ بال اگا آئے تو سمجھ لو کہ تمہارے ہارمونز میں ضرور کوئی خرابی ہے۔ ناک کے بال بار بار گرنے لگے تو جان لو کہ تمہارے جسم میں جھنک کی کمی ہے۔ اگر سونے کے بعد منہ سے لار بہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس لینے کا سسٹم بند ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر انگلیوں کے ناخون نیلے پڑ جائے تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ تمہاری شریانیں سڑ رہی ہیں۔ بدن میں بلا سبب درد ہونا گناہوں کی معافی کی نشانی ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ کسی پریشانی میں صبر کا آ جانا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے۔ سجدے میں آنسوؤں کا بہنا دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری ہے۔ لمبے بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے بن جائے تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ ناظرین، بدن پر اگر روز سوئیاں چبھنے لگے تو جان لے کہ یہ جادو کی پکی نشانی ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخون اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ ناظرین، کسی کا اچانک مہربان ہو جانا اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور پاگل پن کی بیماری میں نہیں پڑتا۔ گھر کا بار بار خراب ہو جانا روحانی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں بچوں کی مسکراہٹ گھر میں رحمت کے نازل ہونے کی نشانی ہے۔ کائنات میں اچانک خاموشی کا چھا جانا اللہ کے فرشتوں کے گزرنے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر خوش ہو تو آہستہ ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے۔ اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی اداسی میں نہ بدل جائے۔ زندگی میں بار بار صبر کا آنا روحانی ترقی کی علامت ہے۔ کسی کی برائی سن کر بے چینی ہونا ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا دین کی ہدایت ملنے کی نشانی ہے۔ کسی نیک انسان کا خواب میں آنا زندگی میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا گناہوں سے توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ سچی دعا کے بعد سکون کا آنا دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ کسی بے گناہ کی مدد کرنا گناہوں کی معافی کی وجہ بنتی ہے۔ دل کا تنگ ہو جانا اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے۔ دعا کرتے وقت آگ کا بھر جانا دعا کی سچائی کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں کا ملنا شکر ادا کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ لگاتار ناکامیوں کا سامنا کرنا بڑی کامیابی کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود کام کا مکمل ہونا اللہ کی مدد شامل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔
हाथों में अगर कम कपी हो तो समझ लो कि तुम्हारे आसाब कमजोर हैं। अगर सांस फूलने लगे तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। जिल के जख्म भरने में देर लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अगर नींद ना आए तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग किसी परेशानी में है। पट्ठों में अगर खिंचाव हो तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है। अगर पेट में गैस बनी रहती हो तो जान लो कि तुम्हारा खाना सही से हजम नहीं हो रहा। होंठ अगर फटे रहते हो तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। नाक से अगर खून आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। कमर में अकड़न होने लगे तो जान लो कि तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार है। अगर सर में अक्सर दर्द रहने लगे तो समझो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पाम में हमेशा सूजन रहे तो हो सकता है कि तुम्हारा दिल कमजोर हो। हाथों की उंगलियां अगर सुन्न हो जाएं तो समझ लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। नाजरीन, हजरत अली रजलाहु अन्नु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से कोढ़, पागलपन और जजाम जैसी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। दुआ के बाद दिल का हल्का हो जाना गुनाहों के मुआफ होने की निशानी है। किसी बुराई से दिल का हट जाना ईमान की हिदायत की तरफ इशारा है। किसी की एक ही बात पर दिल का जम जाना अल्लाह का खास पैगाम हो सकता है। वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक मिलना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होना दिल में सच्चा ईमान होने की निशानी है। बगैर जरूरत के दुआ मांगने का दिल करना अल्लाह की तरफ से खास इनायत होती है। नाजरीन, अगर आपके हाथ पांव सुन्न रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर पेशाब की बदबू तेज होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है। अगर पेट फूला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई हैं। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमजोर हैं। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आए तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस खराब हो चुका है। औरत की टांगों पर ज्यादा बाल होना हार्मोन का बैलेंस खराब होने, वजन बढ़ने या खानदानी डीएनए मुंतकिल होने की वजह से होता है। कानों के अंदर खुजली होना याददाश्त कमजोर होने की निशानी है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और हमारे हक ऑफ माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।